الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج مبرور کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جان سکیں گے کون سا مال خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا زیادہ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ جان سکیں گے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے، اس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تمام چیزیں جان سکیں گے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر کون سا عمل سب سے اچھا عمل ہے؟ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ تیسرے نمبر پر اچھا عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور۔ تو یہ حج مبرور کیا ہے، اسی کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حج مبرور وہ حج ہے جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو، اس میں شہرت مقصود نہ ہو بندے کی کہ جی میں حج کر لوں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، یہ شہرت کا اسے گمان نہ ہو، شہرت کا اسے خیال نہ ہو، اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، لڑائی نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو۔ حج مبرور وہ ہے جس کے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو، یعنی جو گناہ کرتے تھے اور حج کر کے آئے اور پھر اس کے بعد وہ گناہ کی طرف آپ نہ لوٹے، یہ حج مبرور ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں حج مبرور وہ ہے جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے کہ حج مبرور کے بارے میں علماء کرام نے کیا کیا بیان فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہو جائیں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جس نے حج کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو جزا عطا فرمائے گا وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑا سا پیسہ لگا کر آپ اس جنت کو حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آئیے مزید ہم سماعت کرتے ہیں کہ کس راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 گنا زیادہ اجر رکھا ہے۔ تو ذرا سماعت کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے اور حج میں وہ مال خرچ کرتا ہے، تو یہ جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنا ایک فریضہ انجام دینے کے لیے اس کو خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، تو یہی وہ مال ہے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا زیادہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہزار گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے حج کی کس قدر احادیث میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ کس قدر حج کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے اس کا کس قدر ثواب ہے کہ 700 گنا زیادہ اور ہزار گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے کہ بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، حقیقت میں دیا ہوا مال بھی اللہ کا تھا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین بندے کو یہ صلہ عطا فرمایا اور اس کو جزا عطا فرمائی کہ 700 گنا زیادہ مال عطا فرمایا۔ تو آئیے ہم سب بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم میں سے جس کے اوپر حج فرض ہے وہ اپنے اس حج کو ادا کرے۔ اور آخری ہمارا سوال تھا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے، اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ تو جان لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ ٹالم ٹول کرے، حج میں بے رغبتی کا اظہار کرے، حج کو فرض نہ جانے، اول یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص حج کو فرض نہیں سمجھتا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن جو حج فرض ہو جانے کے بعد، اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے کہ حج کس پر فرض ہے، حج کس پر فرض ہے، یہ انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے تو چاہے
کہ وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے کہ اس قدر اسلام کے ایک اہم ترین رکن کو اگر کوئی بندہ چھوڑتا ہے اور صرف چند پیسے بچانے کی خاطر اس سے روح گردانی کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے۔ اللہ اکبر، ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے۔ آئیے میں اپنے ناظرین سے بھی کہتا ہوں، ہم میں سے جس کسی پر بھی حج فرض ہے اپنے اس بہترین فریضے کو ادا کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔